बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दुनिया भर की टॉप स्टोरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के अलिफ न्यूज नामे में आप जान सकेंगे। पाक भारत कशीदगी, चीन और पाकिस्तान की अफवाज ने मिलकर बड़ी फौजी मशकों का आगाज कर दिया। एक तरफ मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल तो दूसरी जानिब मुत्तहिदा अरब अमारात ने नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल अवाज से नवाज दिया। वाजिया हो गया, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल ठीक नहीं। राहुल गांधी का वापस भेजे जाने पर शदीद रद्द अमल, दो टोक ऐलान कर दिया। चीन ने अमेरिका को बदमाश मुल्क करार दे दिया, धमाका के जवाबी इक़दामात का ऐलान। अमन हो या जंग, करतारपुर राहदारी मंसूबा नवंबर तक हर सूरत मुकम्मल कर दिया जाएगा। पाक फौज तैयार, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर मुकम्मल नजर है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बड़ा ऐलान कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने मकबूजा कश्मीर में तशवीशनाक सूरत हाल पर अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। 3 दिन से सरहदों पर मुख्तलिफ मकामात पर गैर मामूली नकलो हरकत, भारत ने जंग शुरू करने की तैयारियां मुकम्मल कर लीं। अमरीकी अखबार ने मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की साजिश का पोल खोल दिया। हेडलाइंस आपने जानी, एक नजर डालते हैं आज के सवाल की तरफ। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल यह है कि आपके ख्याल में पाकिस्तान भारत की लड़ाई हुई तो अरब ममालिक पाकिस्तान का साथ देंगे? जी हां, जी नहीं? तो नाजरीन, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा और इस सवाल का जवाब देने के लिए अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले आई के बटन पर क्लिक करके वोट के जरिए अपना जवाब जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपके अपने चैनल अलिफ न्यूज में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पड़ोसी ममालिक भारत की अफवाज और इंतजामिया मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम पर मजालिम ढाने में मसरूफ हैं, लेकिन ऐसे में पाकिस्तान और चीन की अफवाज अपने रवायती अमूर में मसरूफ है। दोनों ममालिक की फजाइया ने शिमाल मगरबी चाइना में मुश्तरका मशकें शाहीन 8 शुरू कर दी। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका मशकें मार्च 2011 में शुरू हुई थी और इसका 8वां सीजन अपनी मिसाल आप है। मुश्तरका मशकों में किसी तीसरे फरीक को निशाना नहीं बनाया जाता और इसका मकसद एक दूसरे से सीखकर दोनों ममालिक की एयर फोर्स की तरबियती मियार को बढ़ाना होता है। मुश्तरका मशकों से मजमूई तौर पर दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे और दोनों ममालिक की फजाइया की सलाहियत में भी इजाफा होगा। गुज़िश्ता साल दोनों ममालिक की तरबियत पाकिस्तान में हुई थी, जिसमें चीन के एक स्क्वाड ने शमूलियत अख्तियार की थी, जिसमें पायलट्स, एयरफोर्स कंट्रोलर्स, टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ, लड़ाका और बमबार तैयारे भी शामिल थे। ये मशकें दोनों ममालिक के दरमियान हर साल होती हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आला तरीन सिविल एवाज से नवाजा है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तसर दौरे पर जुमे को अबू ज़हबी पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने कसीरुल वतन में मुत्तहिदा अरब अमारात के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा स्ट्रेटजिक ताल्लुकात पर भी बातचीत की गई। इस मुलाकात में अमाराती वली अहद मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुल्क का आला तरीन सिविल एजाज दिया। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आला तरीन एजाज देने पर मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया, लेकिन इस फैसले को मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बायस शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کی حزب اختلاف کی جماعت انڈین کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے سری نگر ایئرپورٹ سے واپس بھیجے جانے کے بعد اپنے بیان میں کہا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں صورتحال واضح طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ بھارتی حکومت نے راہل گاندھی کی قیادت میں اپوزیشن جماعتوں کے وفد کو سری نگر ایئرپورٹ سے ہی واپس بھیج دیا تھا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے محکمہ اطلاعات نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بیان جاری کیا۔ راہل گاندھی کو دورہ سے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ سری نگر کا دورہ نہ کریں، اس وقت وہ دوسروں کو بھی مشکلات میں ڈال سکتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ چند دن قبل مجھے مقبوضہ اور جموں و کشمیر کے گورنر نے دعوت دی تھی اور میں نے دعوت قبول کر لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ عوام کی صورتحال سے گزر رہے ہیں، لیکن ہمیں ایئرپورٹ سے باہر نکلنے کی اجازت ہی نہیں دی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی جانب سے مصنوعات پر ٹیرف عائد کرنے کے بعد چین نے واشنگٹن کو خبردار کیا ہے کہ بدمعاش واشنگٹن کو آخر کار اپنے حصے کا ترش پھل کھانا پڑے گا۔ دوسری جانب یورپی رہنماؤں نے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چین اور یورپ کے درمیان تجارتی محاذ آرائی سے خبردار کیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ مختلف مراحل میں چین کی مصنوعات پر مجموعی طور پر $550 ارب کے ٹیرف عائد کر چکا ہے۔ حالیہ ٹیرف کے اضافے پر چین نے بھی بدلے میں امریکی مصنوعات پر $75 ارب کا نیا ٹیرف عائد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ امن ہو یا جنگ، کرتارپور راہداری منصوبہ نومبر تک ہر صورت مکمل کر دیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان پر جنگ مسلط کی تو یہ برصغیر کی آخری جنگ ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کشمیریوں کے سفیر بن کر دنیا میں ان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ بھارت اسرائیل سے بڑا ظالم اور دہشت گرد بن کر کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے۔ بندوق، گولی اور کرفیو کشمیریوں کے جذبہ کو ختم نہیں کر سکتا۔ نریندر مودی امن اور انسانیت کا بدترین دشمن ہے۔ وقت آ چکا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی ادارے آنکھیں بند کرنے کی بجائے کشمیریوں پر ہونے والے بھارتی مظالم کا نوٹس لیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مشرقی محاذ پر کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج تیار ہے۔ ISPR کے مطابق یہ بات آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے فارمیشن ہیڈ کوارٹر گلگت کے دورے کے موقع پر کی۔ انہوں نے اس موقع پر یادگار شہداء پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر بھی چڑھائی اور افسران سمیت جوانوں کے مورال کو سراہا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا ہے کہ افواج پاکستان کی تیاریاں اور پیشہ ورانہ مہارت قابل تعریف ہے۔ سخت موسم اور دشوار گزار علاقوں کے باوجود دنیا کے بلند ترین محاذ جنگ پر جوانوں کا حوصلہ بھی بلند ہے۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پاک فوج مکمل طور پر تیار ہے، اور انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر مکمل طور پر نظر رکھے ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں تشویشناک صورتحال پر ان کی نظر ہے۔ اقوام متحدہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر پر بیان جاری کر دیا۔ انتونیو گوتریس نے مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ وادی کی صورتحال پر ان کی نظر ہے۔ اس سلسلے میں اپنا کردار اقوام متحدہ ادا کرتا رہے گا۔ قبل ازیں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی UN سیکرٹری جنرل سے ٹیلی فونک رابطہ کیا، جس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر گفتگو کی گئی اور بھارت کے مقبوضہ کشمیر میں یک طرفہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت لائن آف کنٹرول پر گڑبڑ کر رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت پر پاکستان 3 گنا زیادہ شدت سے جواب دے گا۔ 3 دن سے سرحدوں پر مختلف مقامات پر غیر معمولی نقل و حرکت دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ بھارت نے جنگ شروع کرنے کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ عارف حمید بھٹی کا انکشاف ہے کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر گڑبڑ کر رہا ہے۔ کسی بھی قسم کی جارحانہ
حرکت پر پاکستان 3 گنا زیادہ شدت سے جواب دے گا۔ پاک فوج لائن آف کنٹرول پر مکمل طور پر الرٹ ہے اور بھارتی فوج کی نقل و حرکت پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان نے بھارت کو پیغام بھی بھجوا دیا ہے کہ اگر کسی بھی قسم کی جارحیت دکھائی گئی تو پھر پاکستان 3 گنا زیادہ شدت سے جواب دے گا۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم نے مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کی سازشوں کا کچا چٹھا کھولتے ہوئے کہا ہے کہ مودی نے انتہائی قدم اٹھانے کی سازش تیار کی ہے اور اس پر 3 مرحلوں میں عمل کیا۔ نیو یارک ٹائم کی تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بی جے پی کو مسلم اکثریتی ریاستوں میں پاکستان کے لیے ہمدردی ایک آنکھ نہیں بھائی، اس لیے اس نے انتہائی قدم اٹھانے کی سازش تیار کی ہے اور اس پر 3 مرحلوں میں عمل کیا۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق سازش پر عمل درآمد کا آغاز جون 2018 میں اس وقت ہوا جب بی جے پی مقبوضہ کشمیر کی حکومت سے اچانک علیحدہ ہو گئی۔ نیو یارک ٹائم کا کہنا ہے کہ قابض فوجی کشمیر کے کاروباری رہنماؤں، انسانی حقوق کے ورکرز، منتخب نمائندوں، اساتذہ اور 14 سال تک کے طلبہ کو رات کی تاریکی میں گھروں سے اٹھا رہی ہے۔ انہیں فوجی جہازوں میں بھر بھر کر بھارت کے دوسرے شہروں کی جیلوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔